السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 9 ہے، جس میں چند چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 فعل تعجب، نمبر 2 منادہ کا قاعدہ، نمبر 3 جمع مؤنث سالم کا اعراب، نمبر 4 اسماء موصولہ الذی، الذین، اللتی، اللاتی کا استعمال۔ اس سبق کو 3 پارٹوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پارٹ نمبر 1 یعنی آج کے ویڈیو میں صرف سبق کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور باقی 2 پارٹ میں تمارین کو حل کیا جائے گا۔ تو آئیے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں اور آنے والی ویڈیو کے اندر تمارین کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ دخل المدرس الفصل ووجد فیہ 15 طالبا فقط۔ استاد درس گاہ میں داخل ہوئے اور اس میں صرف 15 طلباء کو پایا۔ فقال لهم، تو استاد نے ان کو کہا، این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤ امس، وہ 5 نئے طلباء کہاں ہیں جو گزشتہ کل آئے تھے؟ قال عبداللہ حضروا الیوم وخرجوا قبل قلیل، عبداللہ نے کہا وہ آج حاضر ہوئے تھے اور کچھ دیر پہلے نکلے۔ اظن انہم ذهبوا الی المدیر، میں گمان کرتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ وہ پرنسپل کے پاس گئے۔ رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، 5 طلباء تھوڑی دیر کے بعد لوٹے۔ فقال لهم المدرس الی المدیر ذهبتم یا ابنائی، استاد نے ان سے کہا یعنی پوچھا، کیا تم اے میرے بیٹو کیا تم پرنسپل کے پاس گئے تھے؟ قالوا نعم ذهبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمۃ، انہوں نے کہا یعنی بیٹوں نے کہا ہاں ہم اس کے پاس گئے تھے اس لیے کہ ہم نے ہمارے ناموں کو فہرست میں نہیں پایا، ہمیں فہرست کے اندر لسٹ کے اندر ہمارے نام نہیں ملے، اس لیے ان کے پاس گئے تھے۔ جلس المدرس وقال، استاد بیٹھ گئے اور کہا، اقرأتم درس الامس یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے گزشتہ کا سبق پڑھا، گزشتہ کل کا سبق پڑھا؟ قال الطلاب نعم قرأناہ وکتبناہ وحفظناہ، طلباء نے کہا ہاں ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو لکھا اور اس کو یاد کیا۔ قال المدرس افہمتموہ، استاد نے کہا کیا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے؟ قالوا نعم فہمناہ جیدا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ما صلح هذا الدرس، ما صلح هذا الدرس، یہ سبق کتنا آسان ہے۔ قال عبد الرحمن نے کہا، انا ما فہمت فیہ 3 کلمات، میں نے اس میں 3 کلمے کو نہیں، میں نے اس میں 3 کلمات نہیں سمجھے۔ قال المدرس ما ہی، استاد نے کہا وہ کیا ہیں؟ قال عبد الرحمن قرأنا فی الدرس هذه الجملة عاد جدی من الخرطوم فما معنی هذه الکلمات الثلاث، عبد الرحمن نے کہا ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا یعنی عاد جدی من الخرطوم، تو تینوں کلمے کا ان تینوں کلمات کا معنی کیا ہے؟ قال المدرس، استاد نے کہا عاد معناها رجع، عاد اس کا معنی ہے رجع، والجد معناها ابو الاب او ابو الام، اور جد اس کا معنی ہے باپ کا باپ یا ماں کا باپ، یعنی دادا اور نانا، جدن کہتے ہیں دادا اور نانا کو۔ والخرطوم عاصمۃ السودان، اور خرطوم سودان کی راجدھانی ہے۔ افہمت، کیا تو نے سمجھ لیا؟ قال عبد الرحمن الآن فہمت، عبد الرحمن نے کہا اب میں نے سمجھا۔ ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسا جدیدا، پھر استاد نے اس کی کتاب نکالی اور نیا سبق پڑھا۔
خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار، اللہ نے سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور پہاڑ کو پیدا کی۔ والقمر والنجوم والارض والبحار، اللہ نے سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور سمندروں کو پیدا کیا۔ بحار کا معنی سمندر، بحرون کی جمع بحار۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وخلق الانسان من طین، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة، پھر وہ کھڑے ہوئے اور یہ سبق بلیک بورڈ پر لکھا۔ رفع محمد یدہ وقال ما معنی التین یا استاد، محمد نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور کہا اے استاد تین کا معنی کیا ہے؟ قال المدرس، استاد نے کہا التین معناہ التراب المختلط بالماء، اس کا معنی وہ مٹی جو پانی سے ملی ہوئی ہو، گیلی مٹی جس کو گارا کہا جاتا ہے۔ ورفع فیصل یدہ، اور فیصل نے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ فقال له المدرس، استاد نے اس کو کہا عندک سوال یا فیصل، اے فیصل کیا تیرے پاس سوال ہے، یعنی تجھے کچھ پوچھنا ہے؟ قال فیصل، فیصل نے کہا نعم عندی سوال، ہاں میرے پاس سوال ہے۔ آل بہار جمع البحری، کیا بہار یہ بحرون کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم هو كذلك، ہاں میرے عندک سوال یا فیصل، اے فیصل کیا تیرے پاس سوال ہے، یعنی تجھے کچھ پوچھنا ہے؟ قال فیصل، فیصل نے کہا نعم عندی سوال، ہاں میرے پاس سوال ہے، یعنی مجھے پوچھنا ہے۔ آل بہار جمع البحری، کیا بہار بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم هو كذلك، استاد نے کہا ہاں وہ اسی طرح ہے، یعنی بہار بحر کی جمع ہے۔ قام الحسن وقال ما جمع السماء یا استاد، حسن کھڑا ہوا اور کہا اے استاد سما کی جمع کیا ہے؟ قال المدرس جمعها سماوات، استاد نے کہا اس کی جمع سماوات ہے۔ ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة، پھر استاد نے طلباء سے چند سوالات پوچھے۔ عدة أسئلة کا معنی چند سوالات۔ المدرس قال من خلقك یا ابراہیم، استاد نے کہا ابراہیم تجھے کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم قال خلقنی اللہ، ابراہیم نے کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ المدرس قال من خلقکم یا ابنائی، اے میرے بیٹو تم کو کس نے پیدا کیا؟ الجمیع قالوا خلقنا اللہ، تمام نے کہا اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ المدرس قال من خلقنی یا عباس، اے عباس مجھے کس نے پیدا کیا؟ عباس قال خلقک اللہ، عباس نے کہا اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ المدرس قال من خلق الشمس یا عبداللہ، اے عبداللہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ عبداللہ قال خلقہ اللہ، عبداللہ نے کہا اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ شمس یہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر آئی۔ المدرس قال ومن خلق القمر یا عبد الرحمن، اور اے عبد الرحمن چاند کو کس نے پیدا کیا؟ عبد الرحمن قال خلقہ اللہ، عبد الرحمن نے کہا اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ المدرس قال ومن خلق النجوم یا احمد، احمد نے کہا اور ستارے کس نے پیدا کیے؟ احمد، احمد قال خلقہ اللہ، احمد نے کہا اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یعقوب قال یا استاد عندی سوال لیست له علاقۃ بالطالبۃ لیست له علاقۃ بالدرس، اے استاد میرے پاس سوال ہے، یعنی مجھے پوچھنا ہے۔ عندی سوال، میرے پاس ایسا سوال ہے، لیست له علاقۃ بالدرس، جس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی باہر کا کوئی سوال ہے، سبق سے یہ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ المدرس قال
ما ہوا، استاد نے کہا وہ کیا ہے؟ یعقوب قال قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس اصحیح ھذا؟ یعقوب نے کہا میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ستارے سورج سے دور ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ المدرس قال نعم ھذا صحیح، استاد نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، اے عثمان اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ عثمان قال خلق اللہ الانسان من طین، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ المدرس قال احسنت یا عثمان، اے عثمان تو نے اچھا جواب دیا۔ احسنت کا لفظی ترجمہ ہوگا تو نے اچھا کیا۔ اب یہاں کیا اچھا کیا؟ جواب اچھا کیا، یعنی تو نے اچھا جواب دیا۔ وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، اور اے ابو بکر اللہ نے جنات کو کس سے پیدا کیا؟ ابو بکر قال خلق اللہ الجان من نار، ابو بکر نے کہا اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ المدرس قال کیف عرفت ذلك یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے وہ کیسے سمجھا، کیسے تو نے جانا؟ ابو بکر قال، ابو بکر نے کہا عرفت ذلك من القرآن الکریم، میں نے اس کو قرآن کریم سے سیکھا۔ عرفت ذلك من القرآن الکریم، میں نے اس کو قرآن کریم سے سیکھا۔ فجاء فی سورۃ الاعراف ان ابلیس قال للہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بس سورہ اعراف میں آیا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ المدرس قال احسنت یا ابا بکر، یا ابو بکر تو نے اچھا جواب دیا۔ کم سمان خلق اللہ یا عبداللہ، کتنے آسمان اللہ نے پیدا کیے اے عبداللہ؟ عبداللہ قال خلق اللہ سبع سماوات، عبداللہ نے کہا اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ المدرس قال وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن، استاد نے کہا اور کتنے دنوں میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے عبد الرحمن؟ عبد الرحمن قال خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، عبد الرحمن نے کہا اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ المدرس قال هذا صحیح، قال اللہ تعالیٰ فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات، استاد نے کہا یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں فرمایا بے شک اس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ پھر سورہ طلاق کے اندر فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور اسی طرح بہت سی آیتوں میں آیا ہے، اور اسی طرح بہت سی آیتوں میں ہیں کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فقال فی سورۃ الحدید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بس اس نے سورہ حدید میں کہا وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فی هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل، اس گھڑی میں گھنٹی بجتی ہے، اس گھڑی میں گھنٹی بجی اور استاد صاحب درس گاہ سے نکل گئی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فی هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل، اسی لمحے میں گھنٹی بجی اور استاد درس گاہ سے نکل گئے۔ یہ تھا دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 9 پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں
پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔